بازی پلٹنے والی تسبیح بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو ربیع الاول کی پہلی چاند رات یہ تسبیح جو حاملہ عورت پڑھے گی، اللہ ایک نہیں دو بیٹے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ پوری کائنات کے لیے وہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دو جہاں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا اور انسانیت کو رحمت الہی کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس پورے مہینے کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن ربیع الاول کی وہ پہلی چاند رات جب آسمان پر اس رحمت کے مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہ رات قبولیت دعا، غیبی رحمتوں کے نزول اور اجڑے ہوئے نصیبوں کو سیکنڈوں میں جگانے کی سب سے خاص اور معجزاتی رات مانی جاتی ہے۔ جو مائیں، جو بہنیں، جو خاندان سالہ سال سے اولاد نرینہ یعنی ایک صالحہ اور فرما بردار بیٹے کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جگہ جگہ سے مایوسی ملی ہے، تانے سن سن کر دل چھلنی ہو چکے ہیں اور گود ہاری ہونے کی امید کوئی باقی نہیں رہی، ان کے لیے ربیع الاول کی یہ پہلی چاند رات اللہ کی رحمت کا دامن تھامنے کا سب سے بڑا اور سنہرا موقع ہے۔ جب ایک حاملہ عورت جس کے دل میں بیٹے کی شدید تڑپ ہو، اس مبارک مہینے کی پہلی چاند رات کو اپنے رب کے حضور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اس بازی پلٹنے والی تسبیح کو پڑھنے کا پختہ ارادہ کرتی ہے، تو وہ اصل میں کائنات کے سب سے بڑے سخی کے خزانوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک کے ان جلالی اور جمالی ناموں اور کلمات پر مشتمل وہ غیبی خزانہ ہے جو انسان کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ناممکن کو بھی ممکن میں بدل دیتا ہے۔ دین اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ جب بندہ کسی بڑے بابرکت وقت میں، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے کی پہلی چاند رات کی برکت کا واسطہ دے کر عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ مانگنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اور جو مائیں ایک بیٹے کے لیے رو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں ایک نہیں بلکہ دو بیٹے یعنی جڑواں بیٹوں کی لازوال خوشی اور نعمت نورینہ سے معجزاتی طور پر نواز دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اور وہ چاند رات کو اپنے بندوں کی پکار کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ بس شرط یہ ہے کہ حاملہ عورت پورے دل کے یقین اور سچی نیت کے ساتھ اس رات مصلے پر بیٹھ کر اس تسبیح کا حق ادا کرے، اور اس کے علاوہ اس عمل کو صرف حاملہ عورت ہی نہیں پڑھ سکتی، جو عورتیں سالوں سے بے اولاد ہیں، جو عورتیں بھی اس عمل کو لازمی کریں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، تو یہ عمل ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، اب آپ اس مبارک رات کے سب سے خاص، منفرد اور بازی پلٹنے والے وظیفے کی پوری ترتیب اور طریقہ کار اور تعداد کو ایک ایک کر کے بہت دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ ربیع الاول کی پہلی چاند رات ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو اتنا منفرد اور خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اس میں ہم اللہ پاک کی قدرت کا اقرار بھی کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا وسیلہ بھی شامل کریں گے، جس کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جو بہنیں حاملہ ہے وہ بھی، اور جو سالہ سال سے بے اولاد ہے، گود خالی ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ بھی اس چاند رات کو مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت اور درود السلام پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح یعنی پوری 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پیارا اور مختصر درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ پیارے درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کی چاند رات کو سب سے پہلے ہمارے دل اور زبان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معطر ہو جائیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے منسوب یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، جس میں آپ نے کل 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حبیب اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے سب سے پیارے حبیب، اے اللہ کے سب سے پیارے اور سچے دوست، اے اللہ
کہ محبوب کائنات میں یہ وہ واحد رتبہ ہے جو اللہ پاک نے صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب آپ ربیع الاول کی اس پہلی چاند رات کو اپنے دل کی پوری حاضری کے ساتھ 100 مرتبہ پکاریں گے یا حبیب اللہ، تو آپ گویا اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے اس محبوب کا امتی ہوں جسے تو خود سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پورا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ پر رحمتی نازل فرمائے اور آپ پر سلامتی بھیجے۔ یعنی جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ ایک ہی وقت پہ اللہ کے محبوب کو ان کے سب سے لاڈلے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان پر رحمت اور سلامتی کا ہدیہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب اس کی پوری ترتیب دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے ربیع الاول کی پہلی چاند رات کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ سب سے پہلے 100 مرتبہ یہی مبارک کلمات پڑھنے ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس تسبیح کو 100 مرتبہ پورا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے وظیفے کا آغاز ہی کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کے وسیلے اور ان پر سلامتی بھیجنے سے ہو۔ جب آپ پورے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اگلی تسبیح یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تصور کریں کہ ایک طرف زبان پر اللہ کے حبیب کا پیارا نام اور ان پر سلامتی ہو اور دوسری طرف اللہ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین ہو، تو ربیع الاول کی چاند رات کو یہ وظیفہ کیسے خطا جا سکتا ہے؟ جو بہنیں اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہی ہے یا جن کی گود سالوں سے خالی ہے، وہ مطلب کہ ذہن میں رکھ کر پورے 100 مرتبہ یہ مبارک نام پڑھیں اور پھر اللہ کا معجزہ دیکھیں۔ اللہ آپ کو ایک تو کیا 2 جڑواں بیٹوں سے نوازے گا، اور اگر آپ کی گود سالوں سے خالی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی گود ہری کر دے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ اب شروع ہونے ہی والا ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کی آمد میں اب بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اس بازی پلٹنے والے عمل اور اس پیارے کلمات کو ابھی سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اس تسبیح کو ابھی سے زبانی یاد کر لیں اور پڑھنے کی پریکٹس یعنی مشق شروع کر دیں، تاکہ چاند رات کو آپ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو اس چاند رات کو پورے دل اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو عمل سچے یقین اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، اور اللہ پاک اس مراد کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ربیع الاول کے اس مبارک مہینے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سب کی جھولیاں نیک اور صالحہ اولاد سے بھر دے، تمام حاملہ خواتین کو تندرست اور فرمانبردار بیٹا عطا فرمائے، اور جن کی گود سالوں سے خالی ہے ان کی مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس مبارک وظیفے کی برکت کو اپنے گھر لانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ابھی اللہ اور محمد کا نام ضرور لکھیں۔ یاد رکھیں، کمنٹ میں اللہ اور محمد کا نام لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس حاجت کے لیے اللہ کی قدرت پر پورا یقین کر لیا ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھام لیا ہے، اور انشاءاللہ اس برکت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی اولاد کا معجزہ ضرور ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ اپنی دوسری پریشان حال بہنوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں، اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔